امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لوگ اعتراض کرتے ہیں 17 حدیثیں یاد ہیں، کوئی کہتا ہے 4 حدیثیں، کوئی 5 حدیثیں۔ خدا کے بندے، جن کے خوشہ چین، جن کے تلامذہ، جن کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ہوں۔ آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کا نام تو سنا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کو لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا حدیث کا امام۔ آپ کو پتا کون ہے امام بخاری؟ امام بخاری شاگرد ہے اپنے والد اسماعیل بن ابراہیم کے۔ اب ذرا جوش چاہیے مجھے۔ امام بخاری شاگرد ہیں اپنے والد اسماعیل بن ابراہیم کے۔ امام بخاری کے والد شاگرد ہیں حضرت حماد بن زید کے، اور حضرت حماد شاگرد ہیں میرے امام ابو حنیفہ کے۔ دوسری طرف سے آؤ، امام بخاری شاگرد ہیں مکی بن ابراہیم کے، اور مکی بن ابراہیم ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے۔ تیسری طرف سے آؤ، امام بخاری شاگرد ہیں حضرت عبد الرحمن المقری کے، اور عبد الرحمن المقری ڈائریکٹ شاگرد ہیں میرے امام کے۔ چوتھی طرف سے آؤ، امام بخاری شاگرد ہیں حضرت یحییٰ بن معین کے، حضرت یحییٰ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جو سامنے بیٹھ کے حدیث سنتا تھا میرے امام کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑے بڑے جن کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اس ہستی کا نام ابو حنیفہ ہے۔ امام بخاری تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، محدثانہ نظر سے دیکھیں، محدثین کرام نے جو آراء قائم فرمائی ہے، بڑا باب ہے۔ میں ایک کتاب لایا ہوں آپ کے سامنے، عقود الجمان، یہ بھری پڑی ہے امام صاحب کے مناقب پہ۔ مجھے وقت ملا تو اس میں سے بھی کچھ سناؤں گا آپ کو، میں نشان لگا کے آیا ہوں۔ یہ محدثین کرام، یہ بڑی خاص بات ہے، محدثین کرام کچھ چیزوں پہ ناز کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر اس بندے کو ناز کرنا چاہیے جس نے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنے ہیں، لیکن محدثین خاص طور پہ کچھ چیزوں پہ ناز کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ محدث ناز کرتا ہے اس سند پر، بالکل آسان بات کر رہا ہوں، اصطلاحات سے نکل کر، سند عالی، سند نازل، یہ تعریفات کی طرف میں بالکل نہیں جا رہا۔ محدث جو حدیث بیان کرنے والا ہے، لکھنے والا ہے، وہ ناز کرتا ہے اس سند پر جس سند میں محدث کے درمیان اور حضور کے درمیان کم سے کم لوگ ہوں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ حضور نے سنائی بات ایک صحابی کو، صحابی نے تابعی کو، تابعی نے آگے سنائی، آگے چلی گئی، آگے چلی گئی۔ یہ جو درمیان میں چین بنانا لوگوں کا، روات، راوی جو ہیں جتنے بھی، ان کو کہتے ہیں سند۔ اس راویوں کی چین کا نام سند ہوتا ہے۔ جس سند کے اندر راوی اور محدث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم لوگ ہوں، محدث کو فخر ہوتا ہے اس سند پر۔ بخاری شریف کھولیں تو کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ھذا حدیث ثلاثی من ثلاثیات البخاری، یہ حدیث امام بخاری کی ثلاثیات میں سے ایک حدیث ہے۔ ذرا غور کرنا، ایک حدیث ہوتی ہے ثلاثی، ایک حدیث ہوتی ہے ثنائی، ایک حدیث ہوتی ہے وحدان۔ ثلاثی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں محدث کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان 3 لوگ ہوں۔ ثنائی وہ ہوتی ہے جس میں 2 لوگ ہوں، اور وحدان ہوتی ہے جس میں 1 ہوں۔ ذرا غور کرنا، محدثین کرام سوائے امام مالک کے کسی محدث کے پاس حدیث ثنائی بھی نہیں ہے۔ ثنائی حدیث یعنی جس میں 2 واسطے ہیں وہ بھی نہیں، امام مالک کے پاس ہیں۔ امام بخاری کے پاس ثلاثیات، دیگر ائمہ اکرام کے پاس ثلاثیات موجود ہیں، رباعیات موجود ہیں، ثنائیات کوئی نہیں، یعنی وہ حدیث نہیں ہیں جن میں ان کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان 2 واسطے ہوں۔ صرف امام مالک کے پاس ہیں، اور میرے امام ابو حنیفہ کے پاس 16 حدیثیں وہ ہیں جو وحدان ہیں، جن میں امام کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان صرف 1 واسطہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ فخر کی بات ہے۔ اور امام بخاری جن ثلاثیات پر فخر کرتے ہیں ان کی تعداد 22 ہے، 22 ثلاثیات ہیں، یعنی وہ حدیثیں جن میں امام بخاری اور نبی پاک کے درمیان 3 واسطے، وہ فخر کرتے ہیں، اس پر کرنا بھی چاہیے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے ان 22 میں سے تقریباً 12 وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے آئے۔